علامہ قمر الدین صاحب مولانا عبدالخالق صاحب مفتی امین صاحب ٹھیک مفتی امین صاحب ابھی ہیں یہیں ہیں. اچھا انگلینڈ میں اچھا انگلینڈ میں آئے ہیں وہ شاید کوئنٹری. وہ کرسی یہاں لائیے نیچے بیٹھنا چاہیے بیٹھنا چاہیے. کسی کے پاس سوال ہو تو وہ لکھ دے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو سوالات ہیں وہ لکھ کر لاؤ، کیونکہ میں سنتا بھی اونچا ہوں اور سمجھتا بھی دیر سے ہوں. تو آپ حضرات جس طرح سے بولتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہی نہیں. تو لکھا ہوا ہو تو اس کو پڑھنے میں آتا نہیں. تو لکھ کے لائے نہیں لائے. نہیں ہو تو لکھ لو، کوئی بات نہیں، تاکہ وہ آسانی ہو حضرت کو سمجھنے. آپ حضرات بولیں گے میں سمجھوں گا ہی نہیں، کیا جواب دوں گا. کاغذ اٹھا لو کہیں سے. اللہ پہ کاغذ لینے گئے. سلسلہ زور سے بولے تو. اچھا مولانا پوچھ رہے ہیں کہ جو پیشاب کی جن کا قطرے گرتے رہتے ہیں یا ہوا ان کی خارج ہوتی رہتی ہے تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں مولانا. ہاں بولے، آپ بولے زور سے بولے کوئی بات نہیں. یہ بھی اگر زور سے بولے سمجھ میں آ جائیں گے. آہستہ آہستہ بولے. یہ تو مسئلہ آپ لوگ حضرات جانتے ہیں، آدمی معذور کب بنتا ہے اور عذر کب ختم ہوتا ہے. اگر کسی ایک نماز کا وقت ایسا گزر جائے کہ اسے اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ وضو طہارت کر کے فرض نماز پڑھ سکے، اتنا وقت نہیں ملتا، وہ عذر آ جاتا ہے، تو کسی بھی ایک نماز کا ایسا وقت گزر گیا تو معذور بن گیا. پھر وہ معذور رہتا ہے جب ایک نماز کا ایسا وقت گزر جائے کہ اس پورے وقت میں وہ عذر پیش نہیں آئے اور وہ معذور نہیں رہتا. بس جب تک وہ معذور ہے اس عذر سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. دیگر نماز کی طرح ٹوٹے گا لیکن اس عذر سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وقت شروع ہونے کے بعد طہارت حاصل کر لے کہ اس وقت کے اندر جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھنا چاہتا ہے. اگر اس کے پاس 5-10 منٹ تک کا وقفہ رہتا ہے تو معذور نہیں. اگر ایک نماز کا ایسا وقت گزر گیا کہ اس میں اتنا وقفہ نہیں ملا اب معذور ہو گئے، پھر وہ معذور ہی رہے گا. اور جب ایک وقت ایسا گزر گیا کہ پورے وقت میں وہ عذر پیش نہیں آیا تو معذور نہیں رہا، درمیان میں وہ معذور رہے گا. گنجائش کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ گنجائش
گنجائش مسئلہ یہی ہے. گنجائش کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہی ہے، یہ جو شریعت نے مسئلہ بتائی تو گنجائش جو دی ہے اس کو، اور کیا گنجائش ہے. حضرت آپ نے جو ابھی کہا تھا کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں کلام اللہ کہتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں آئی ان کی کتاب، تو جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی تھی تو جب ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لے گئے تو حضرت ورقہ ابن نوفل انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے وہی. جی تو اس کا مطلب کلام لاتا تھا، یہ کہا ہے اس میں وہی لان صحیح. وہی تو ہمیشہ جبرائیل ہی لائے ہیں. کہ حضرت نانوتوی نے لکھا ہے کہ تورات، انجیل، یہ کلام یا تو جبرائیل ہے یا خود پیغمبر کا کلام. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 30 راتوں کا وعدہ تھا. تو 30 راتوں کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل کلام لاتے تھے یا وہ مضمون لاتے تھے، حضرت اس کو لکھتے تھے، تختیاں بھی لے گئے تھے. اور 30 دن کے لیے جب آدمی کہیں جائے گا تو خدام بھی ساتھ میں جائیں گے، کھانا وانا پکانا پڑے گا، روزہ بھی رکھے گا تو دن میں رکھے گا، رات میں تھوڑی روزہ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے، کام پورا نہیں ہوا تھا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہیں، ان کو تو معلوم ہے کتنے دن میں کام پورا ہوگا. پہلے 30 دن پھر 10 دن، ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ کہ وہ جو 10 دن بڑھائے تھے اس کی وجہ سے سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا. اور قرآن کریم کی مثالوں سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت پر بھی آتے ہیں. تو اگر 40 دن ہوتے تو گمراہی کا سبب نہ بنتا، لیکن 30 دن ہوئے پھر 10 دن بڑھائے. تو کم وقت نے یہ کہا کہ موسیٰ خدا کی تلاش میں طور پر گئے ہیں، خدا نہیں رہا. یہ ان کی گمراہی کا سبب بنا. اور 40 دن تک وہاں رہ کر نہ کیا ہے، وہی آتی تھی اسے تو تختیوں میں لکھتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو انجیل جو سب ساری کتابیں اسی طرح آئی. ان کی بیٹی الحمدللہ عالمہ بنی تھی. میں نہیں سمجھا. ان کی بیٹی عالمہ بنی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا کریں. رکھو مبارک. بڑا زبردست ماشاء اللہ جی. آپ علماء دیوبند کی مدارس سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، وہ مسئلہ آپ کا ختم، وہ جو پوچھنا تھا ختم، علمی بیان تھا. ہمیں آپ سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی گہرائی کی باتیں تھیں. بس یہاں کے بچوں کے لیے دعائیں فرمائیں. ان کی یہاں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اس ملک کے لحاظ سے. دین کی بھی ہمیں کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی بھی کر رہے ہیں. تو ہماری بچی 5-6 سال سے گزری ہے، کچھ تجربہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دعائیں ہیں. لکھ کر دو تو مجھے سمجھنے میں اونچا سنتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی جلدی سے نہیں ہوں. سلولی بولے گا، صاف صاف لفظ بولے گا تو میں سمجھوں گا، تو نہیں سمجھ پاتا ہوں میں. اس لیے لکھ کر دو تو آسانی ہو مجھے جواب دینے میں. حضرت اگر اجازت ہو، وہ جو آپ نے اسٹیمفرڈ ہل مسجد میں عید الفطر کے دن بیان فرمایا تھا صفوف قائم کرنے کے، کب کھڑا ہونا، اس مسئلے کے بارے میں، یہ جو 2 عبارتیں ہندیہ اور بدائی کی ہیں، ان کو آپ اقامت سے پہلے کھڑے ہونے پر محمول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بڑا چھوٹا کرنا ہو تو فرما دیں. غائب ہو گئے آپ کی مجھے لگ گئی، اس لیے وہ واپس لے آئیں گے. ایک سیکنڈ استاد معاف کرنا. چھوئی ہوئی ہے اسے مجھے لگ جاتی ہے تو آواز جاتی ہے. آ گیا سر. میں اس کو کھڑا ثم ان دخل الامام من قدام الصفوف. پہلے محراب کے پاس میں ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں جو عمرہ نماز پڑھاتے تھے وہ اس میں بیٹھتے تھے سیکورٹی کے لیے، پھر وہاں سے نکلتے تھے. فَكَمَا رَأَوْهُ قَامُوا.
لأنه كلما دخل المسجد قام مقام الإمامة وإن دخل من وراء الصفوف فالصحيح أنه كلما جاوز صفا قام ذلك الصف لأنه صار بحال لو اقتدوا به جازا فصار في حقهم كأنه أخذ مكانه. یہ جو عبارت ہے یہ تو ان عمرہ کے لیے ہے جو سرکاری آتے تھے ان کے لیے، اور وہ شروع ہی ہوتے تھے اقامہ شروع ہونے کے بعد، نکلتے ہی تھے، پیچھے سے بھی کھڑے ہوتے تھے، آگے سے بھی آتے تھے، جب اقامہ شروع ہو جاتا تھا اس کے بعد نکلتے تھے. جیسے حضرت بلال اقامہ شروع کرتے تھے اس کے بعد حضور کمرے میں سے نکلتے تھے. تو حضور کو دیکھیں گے تو سامنے والی پہلی سب کھڑی ہوگی، پھر دوسری تیسری سے شروع ہو گئی. فأما إذا كان الإمام خارج المسجد فإن دخل المسجد من قبل الصفوف وكلما جاوز صفا قام ذلك الصف. یہ بھی سب وہی ہے کہ سرکاری امام ہے وہ تو اقامہ کے بعد ہی کھڑا ہوتا تھا. ٹھیک. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت بلال نے اذان دے دی، وہ اقامہ کہہ دیا، اور حضور کسی وجہ سے باہر نہیں نکلے تو لوگ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہے. تو اس دن حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ اقامہ شروع ہونے کے بعد کھڑے مت ہو، جب مجھے نکلتا دیکھو تب کھڑے ہو. یہ معلوم ہے اقامہ تو پہلے ہوتا تھا، اس کے بعد ہی امام کمرے میں سے نکلتا تھا اور حضور کمرے میں سے نکلتے تھے. وہ جو حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی، تو استفتاء ان کا بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ اقامت سے پہلے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ بات کا مطلب ہی نہیں ہے. ایک دو حدیث شریف انہوں نے پیش کی ہے، اگر اجازت ہو تو. حدیث وہی ہے، جی حضور نے بتلایا کہ لا تقوموا حتی ترونی، یعنی اقامہ شروع ہونے کے بعد کھڑے مت ہو، مجھے جب دیکھو نکلتا ہو تب کھڑے ہو. اقامت اس سے پہلے ہو چکا ہے. بس امام مسجد میں نہیں ہے تو پھر لوگ اقامہ پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ جب امام کو نکلتا ہوا دیکھیں گے یا پیچھے سے آتا ہوا دیکھیں گے تب کھڑے ہوں گے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کرسیوں کے اوپر، تو کچھ مفتیان کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جایا کریں، اور کچھ کہہ رہے کہ نہیں ساری نماز بیٹھ کر کے پڑھیں. کچھ مفتیان کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کے ساری نماز پڑھیں کرسی پر، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو قیام ہے وہ فرض ہیں اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں، جو رکوع سجدہ کر سکتا ہے اس پر قیام فرض ہے، اور جو رکوع سجدہ اشارے سے کرتا ہے اس کے لیے قیام فرض نہیں. اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا اب ان کے سوال پہلے آئے ہیں. آج کل ہمارے بعض علماء سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شیعہ روافض تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، اور بعض سے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دونوں باتیں غلط ہیں. شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کی دسیوں کتابیں ہیں جس میں تحریف قرآن کا ذکر ہے، مگر وہ اقرار نہیں کرتے. جیسے غیر مقلدین ہیں وہ حدیث کو حجت مانتے، سنت کو نہیں مانتے، سنت کا فرق نہیں کرتے. اسی طرح وہ اجماع امت کو حجت نہیں مانتے، لیکن منہ سے کہیں گے نہیں کہ ہم اجماع حجت نہیں مانتے. وہ کہیں گے کہ ہم اجماع قطعی کو حجت مانتے، ظنی کو نہیں مانتے. بھئی اخبار احاد جو ظنی ہیں وہ حجت ہیں، تو اجماع امت بھی تو اسی طرح حدثنا فلان قال حدثنا فلان اسی طرح سے تو روایت ہو کر آئے گا.
اگر وہ کہتے ہیں کہ اجماع امت حجت نہیں ہے تو مسلمانوں کے منہ پر تھوکیں گے، اس لیے اقرار نہیں کریں گے. مگر نواب صدیق حسن خان کا لڑکا ہے نور الحسن، اس کی کتاب ہے عرف الجادی، اس کے شروع میں 5 صفحے کا مقدمہ ہے. اس نے یہ کہا کہ ہم اجماع کو حجت مانتے ہیں، مگر وہ اجماع جو قطعی ہو اس کو حجت مانتے ہیں، ظنی کو نہیں مانتے. تو کیا اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا؟ قطعی تو قرآن کریم ہے. پھر اسی عرف الجادی میں یہ ہے کہ جتنی چاہو نکاح کرو. تو وہاں اس نے سوال دیا کہ اگر امت کا اجماع ہے کہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ کہاں اجماع ہے، ہمارا اختلاف. تو وہیں تو مان لیا کہ ہم وہ اس اجماع کو نہیں مانتے، لیکن کتاب کے شروع میں اس نے کہا کہ ہم اجماع قطعی کو مانتے، ظنی کو نہیں مانتے. تو کس طرح سے فیصلہ کرو گے قرآن میں اجماع کا تذکرہ ہوگا؟ تو اجماع کا تذکرہ تو حدیثوں میں ہوگا، اور اخبار احاد حجت ہیں. تو یہ جو اجماع اخبار احاد سے آیا یہ کیوں حجت نہیں؟ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. دلیل تو کوئی دی نہیں. اگر کوئی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ساری امت کا اجماع ہے کہ جو قرآن میں تحریف مانتا ہے وہ کافر ہے. جو حضرات سعودیہ کی روایت کے قائل ہیں ان میں سے بعض سے یہ سنا جاتا ہے کہ فلکیات والے خود اس بات پر متفق نہیں ہیں اور اس کو قطعی نہیں کہتے، لہذا شہادت ایک شرعی چیز ہے اور ترجیح شرعی حکم ہوئی کو دی جانی چاہیے. اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائیوں. قرآن کریم نے کہا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے ماہ رمضان کا مشاہدہ کرے وہ رمضان کے روزے رکھے. تو مشاہدہ کیسے ہوگا؟ خبر سے ہوگا. دوسری بات، حدیث شریف میں فرمایا گیا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ مشاہدے کی شکل بتلائی حدیث نے. اور مشرق کی خبر مغرب میں معتبر ہے، مغرب کی خبر مشرق میں فار اوے معتبر نہیں ہے. سعودیہ یہاں سے مشرق میں ہے، لیکن مشرق کی خبر قطعی ہو تو معتبر ہے، اور اگر ڈاؤٹ فل ہو تو پھر حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو کھٹک والی بات ہے اسے چھوڑو، بے کھٹک بات کوئی اختیار کرو. تو جب سعودیہ کی روایت پر اس پٹی پر لندن سے لے کر کے ساؤتھ افریقہ تک کہیں روایت نہیں ہوتی، اور امریکہ میں پورے امریکہ میں روایت نہیں ہوئی، پھر آگے چائنا میں بھی روایت نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ روایت انڈیا میں ہوئی، پھر وہاں سے روایت شروع ہوئی. تو ان کی آنکھیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ہمارا ان کا اختلاف ہے. 3 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مطلع صاف ہے تو جمع غفیر کی شہادت چاہیے، 1-2 کی گواہی کافی نہیں ہے. حنابلہ کے یہاں اگر مطلع صاف ہے تب بھی 2 کی گواہی کافی ہے. تو 2 کی گواہی پر سعودیہ کا تو سارا مطلع صاف رہتا ہے، جمع غفیر کی کیوں روایت نہیں ہوتی؟ کبھی 2 ہی آدمی کیوں گواہی دیتے ہیں؟ کسی کو ڈاؤٹ فل ہے، اور ڈاؤٹ فل جو مشرق کی روایت ہے وہ مغرب میں معتبر نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشاہدہ کرو، اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، لہذا قرآن و سنت پر آ جاؤ، اس کو چھوڑو، یہ ڈاؤٹ فل ہے. اور ڈاؤٹ فل یوں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ جو افریقہ ساؤتھ افریقہ سے لے کر لندن تک یہ پوری پٹی ہے اور امریکہ سارا، یہ مسلمان نہیں ہے. ان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ ان کو نظر آ گیا، ان کو کیوں نظر نہیں آیا؟ یوں ڈاؤٹ فل ہے وہ. اور ان کے یہاں ان کا حنابلہ کا مسلک ہے کہ اگر مطلع صاف ہے تو بھی 2 کی گواہی کافی ہے. ہمارے یہاں کافی نہیں ہے، بس ہمارا مسئلہ الگ، مطلب الگ ہے، ان کا الگ ہے. ہم ان کی بات کیسے لیں گے جب مطلع صاف تھا؟ اس سال مکہ اور مدینہ میں تو بارش ہو رہی تھی 29 کو 30 کو، لیکن سارا جزیرۃ العرب تو بہت بڑا ہے اور سارا مطلع صاف تھا، اور صرف 2 ہی آدمیوں کو کیوں نظر آیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اس لیے جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ قرآن و سنت پر آؤ. اس سال کم سے کم 100 آدمیوں نے لندن میں چاند دیکھا ہے،
اور 29 جو ان کی 29 چیز کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس کو پورے پٹی میں نہ مراکش میں دکھا، نہ ساؤتھ افریقہ میں دکھا، کہیں بھی چاند نہیں دکھا. تو انہوں نے کیسا چاند دیکھا ہے جو کہیں بھی مغرب کئی گھنٹے کے بعد غروب ہوا پھر بھی نہیں دکھا چاند؟ اس لیے پاگل ہونے سے کیا فائدہ ہے. اب دیکھو اس سال شروع رمضان میں بھی انہوں نے اعلان غلط کیا تھا اور ہم نے سب کے ساتھ روزہ رکھ لیا. کیوں؟ ایک نفل روزہ رکھ لیں گے تو کیا بگڑتا ہے؟ مسجد کے تمام کمیونٹی کو متحد رکھنے کے لیے ہم نے بھی سب نے روزہ رکھا ہے، لیکن آخری روزہ تو فرض ہے. اس فرض روزے کو کسی کی وجہ سے قوم کو متحد رکھنے کے لیے فرض روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں. فرض تو فرض ہے، کوئی کچھ بھی کرے کہے اس کو رکھنا ہے. اور پہلا روزہ قوم کو متحد رکھنے کے لیے ہم نے نفلی روزہ رکھ لیا. لیکن حضرت جو کہتے ہیں رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے. لیکن ہم نے قوم کو متحد رکھنے کے لیے رکھ لیا. اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک تو حج کے لیے آتے تھے تو قصر پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے پوری پڑھانی شروع کی. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنقید کی، یہ غلط ہے. مگر پھر نماز جماعت ہوئی تو حضرت ابن مسعود بھی شریک ہو گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو آپ تنقید کر رہے تھے، ابھی آپ نماز میں شریک ہوئے. تو فرمایا الخلاف شر، امیر المومنین سے اختلاف کرنا بہت بری بات ہے. اب امام کے پیچھے جب 4 پڑھ لیں گے تو ہماری 2 ہو گئی. تو ہم نے بھی رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیا، اگرچہ اس حدیث میں مانتے تھے ہم نے رکھ لیا قوم کو متحد رکھنے کے لیے، لیکن آخر کیسے رکھیں گے؟ وہ تو فرض ہے. عید کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے. عید ہے کہاں؟ وہ تو آخری دن ہے رمضان کا، 30 تاریخ کا روزہ فرض ہے. وہ نفس الامر میں تو 29 تھی. پہلا روزہ ہم نے غلط رکھا تھا، لیکن وہ قوم کو متحد رکھنے کے لیے ہم نے بھی رکھ لیا. لیکن اب جو ہو تو 29 تاریخ کا روزہ ہے. اور 29 کی رویت پہلی مرتبہ انڈیا میں ہوئی ہے. انڈیا میں بھی کلکتہ میں ہوئی، ڈھاکے میں نہیں ہوئی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ڈھاکہ کی حد تک تو تم عید کر لو، لیکن چاٹگام میں نہیں کر سکتے، وہ فار اوے ہے. پھر انڈیا سے شروع ہوئی تو مسلسل سب جگہ رویت ہوتی چلی گئی. جب ایک جگہ رویت ہو جائے گی تو مغرب میں، ویسٹ میں تو لامحالہ رویت ہوگی. حضرت یہ جو moonsighting.com پہ جو ماڈل ہے جو پروڈکشن دیتا ہے کہ بھئی کس کس علاقے میں رمضان کا امکان، تقریباً کافی صحیح ہے. حساب کا کوئی اعتبار نہیں. مگر یہ قرآن و سنت کہتا مشاہدہ کرو. صحیح ہے، اس لیے کہ حضور کی امت اتنی بڑی ہے اور کہاں کہاں رہتی ہے، پہاڑوں میں رہتی ہے، جنگلات میں رہتی ہے، وہاں کہاں سب حساب جانتے ہیں. اور آنکھ کا دیکھنا ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. اس لیے شریعت نے لوگوں کی سہولت کے لیے رویت کا اعتبار کیا، حساب کا اعتبار نہیں کیا. یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، وہ عبادتیں جن کو سیزنوں میں نہیں گھمانا ان میں حساب کا اعتبار ہے. جیسے روزانہ کی 5 نمازیں، اس میں آپ جنتری بنا لیجئے، آنکھ سے دیکھ کر کے بھی بنا لو، جنتری سے بنا لو. اور جن عبادتوں کو سیزنوں میں گھمانا ہے، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، حج کو اور وغیرہ وغیرہ، ان عبادتوں کو جن کو سیزنوں میں گھمانا ہے اس میں رویت پر مدار رکھا، حساب پر نہیں. اور فرمایا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ان پڑھ امت ہیں، نہ پڑھنا ہم لکھتے ہیں نہ ہم حساب جانتے ہیں. آج بھی امت کی میجورٹی امت امیہ ہے. اگر ان کو حساب اور جنتری پر مدار رکھو گے تو کہاں کہاں حساب پہنچے گا. اسے رویت پر مدار رکھا، اپنی رویت سے دیکھو اور آپ پر عمل کرو. اس لیے حساب کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طرح سے دوربین اور خوردبین، اگر زمین پر آپ نے دیکھا چاند تو معتبر ہے، لیکن اوپر اڑ کر کے دیکھا تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ 10,000 فٹ پر 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے طول و غروب میں، 40,000 پر 4 منٹ کا فرق پڑتا ہے. لہذا اگر ہوائی جہاز میں جا کر کے ٹیلیسکوپ سے یا خوردبین سے آپ نے دیکھا تو اس کا اعتبار نہیں. زمین پر کھڑے ہو کر دیکھو اور نظر آئے تو اس کا اعتبار ہے.
استاد 2005 میں جب آپ تشریف آئی تھی ادھر دارالعلوم بلیک برن میں، کچھ فتاوی آپ نے فرمائے تھے لیکن اس کی تفصیل مطلوب ہے. ایک تو یہ ایکسٹینڈڈ وارنٹی، یہ جو بعض لوگ فون خریدتے ہیں، عام فتویٰ تو یہی ہے کہ خریدنے کے وقت آپ وارنٹی لے سکتے ہیں، لیکن شاید آپ نے فرمایا تھا کہ بعد میں بھی وہ خرید سکتے ہیں وارنٹی، یعنی جب 1 سال کے بعد یا 2 سال. نہیں جاتی وارنٹی تو ساتھ ساتھ آتی ہے. وہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے جو کہ ادھر بعد میں بھی وارنٹی آپ خرید سکتے ہیں. وارنٹی تو چیز آپ خرید دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. کہ وہ بعد میں بھی خرید سکتے ہیں بعض. وہ تو خرید نہیں جاتی ہے، تو صحیح بغیر خریدے ملتی ہے. صحیح سمجھ آئیں گی. گارنٹی بھی اور وارنٹی بھی جی بغیر خریدے ملتی ہے. جی. اور انشورنس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ پراپرٹی انشورنس یعنی قانون کے آگے، وہ بھی شاید آپ نے کچھ جواز فرمایا تھا، اس کی کچھ تفصیل. کوئی تفصیل نہیں. میڈیکل فتوی نہیں دیتا میں. اور میڈیکل انشورنس بھی اسی میں آتا، میں اس کو جائز کرتا ہوں. اور تبدیل ماہیت میں تبدیل ماہیت کوئی تھنگ اندر تھنگ بن جائے اور ایسی اندر تھنگ بن گئی کہ اسے واپس لوٹانا کسی طرح ممکن نہ ہو تو وہ تبدیل ماہیت ہو گئی. اور اگر اندر تھنگ نہیں بنی یا اسے لوٹانا ممکن ہے پہلی چیز کی طرف تو پھر تبدیل ماہیت نہیں ہوئی. یہ اصول آپ کے ہاں یہ اطلاق استعمال ہو سکتا ہے. اور اگر نجس العین چیز ہو اس میں بھی چلے گا. سب کے لیے گوبر ہے، اپلا بن گیا، اب اس کو واپس کیسے گوبر بناؤ گے؟ تبدیل ماہیت ہو گئی. تو صرف پرفیوم کے بارے میں پھر جو اس میں الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے، الکوہل کے بارے میں اب تحقیقات یہ آ رہی ہیں کہ وہ شراب سے نہیں بنتا ہے، کیمیکل سے بنتا ہے. اکثر مفتی احمد خانپوری صاحب نے کہا تھا اس میں فتویٰ دیا تھا. کل پرسوں آئیں گے، جا کے پوچھو ان سے. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کے اثر ہیں کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. زمانے کی باتیں ہیں جب یہ بات تھی کہ شراب سے بنتی. اب تو یہ تحقیق آ رہی ہے اور ایک عربی میں کتاب بھی آئی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، پتہ نہیں چھپا نہیں چھپا، کہ اب تو کیمیکل سے بنتا ہے، شراب سے نہیں بنتی. تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اسی طرح ایک مسئلہ اسپرٹ کے بارے میں ہے، سرکے کے بارے میں. آج کل جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کھانے پینے کی، اس میں اکثر وائٹ اسپرٹ، وہی تو الکوہل ہے. وائٹ اسپرٹ اور وائن اسپرٹ دو الگ الگ لفظ بولتے ہیں. الکوہل ہے. ہاں جی. الکوہل کے بارے میں یہ تحقیقات آ رہی ہیں کہ وہ کیمیکل سے بنتی ہے، شراب سے نہیں بنتی. اسپرٹ کو یا الکوہل کو ایک ہی چیز ہے. اگر شراب سے بنی ہو تو پھر اگر اس کو یوز کریں، وہی جو کتابوں میں مسئلہ لکھا وہی مسئلہ ہے. اشرب ارباس ہے تو اس کا حکم اور ہے، دیگر شراب ہوتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. جو بیچتی زیور میں لکھا ہے، دوسری کتابوں میں لکھا وہ مسئلہ ہے. مگر یہ جو خمر غیر حقیقی ہے، سنتھیٹک الکوہول، اس کا نجس ہونا، اس کے بارے میں اس لیے وہ شامی میں اور در المختار وغیرہ میں وہ مختلف رائے ہیں کہ کیا وہ پاک ہے یہی ہے. مثال کے طور پر الکوہول جیل، میں جب کیمیکل سے بنتی تو پاک ناپاک ہونے کا مسئلہ ختم ہو گیا. ٹھیک. یہ تو شراب سے بنتی، اس میں یہ مسئلہ آتا ہے. شاید غیر حقیقی میں کچھ یعنی غیر حقیقی کی کوئی چیز نہیں تھی، بنتی چیز سے بنتی. اس کو دیکھیں گے. حضرت قصر کی نماز جو پلین میں پڑھتے ہیں تو اجازت ہے اس میں بھی پلین میں قصر نماز جو مسافر سفر کے وقت ایروپلین میں جو پڑھتے ہیں تو اس میں مطلب گنجائش ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اوپر ہیں، زمین کے اوپر نہیں. یہ سب مسئلہ ریل گاڑی نکلی تب بھی سارے مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھنا جائز نہیں، وہ بیل گاڑی. پھر آہستہ سے بدل گئے اسی طریقے پر. اب یہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بدل جائے گا. اگر تمام شرائط کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے تو نماز ہو گئی.
حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے فتح رحیمیہ میں لکھا ہے کہ مسافر کی نماز تو ہوائی جہاز میں ہو جاتی، کرو کی نہیں ہوتی. تو فتح رحیمیہ میں نے شائع کیا. تو جب یہ مسئلہ آیا تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ کیا فرق ہوگا، مسافر کی تو ہو جاتی ہے، کرو کی نہیں ہوتی. تو حضرت نے فرمایا میری رائے ایسی ہے. میں نے ویسا ہی رکھا، میں نے تبدیلی نہیں کی اس میں. عجیب بات ہے کہ مسافر کی تو ہو جائے گی نماز، کرو کی نہیں ہوگی. ابھی ہوگی، سب کی ہوگی، نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو جب نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں تو اختلاف ہوتا ہے. یہ گھڑی نکلی تو فتویٰ دارالعلوم نے فتویٰ دیا کہ گھڑی باندھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ عورتوں کی ساتھ مشابہت ہے، یہ عورتوں کی چوڑی ہے. آج وہیں مفتی گھڑی باندھ کر بیٹھ کے فتوے لکھتے. اسی طرح سے یہ چشمہ نکلا تو حضرت تھانوی نے فتویٰ دیا کہ چشمہ پہن کر نماز مکروہ ہے، یہ فعل عبث ہے. اور امداد الفتاویٰ میں یہ فتویٰ چھپا ہوا ہے. آج کون اس کو فعل عبث کہے گا؟ تو نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں، کیسے فتویٰ رائیں ہوتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پک جاتی ہیں، کبھی دوسری ہو جاتی. تو تھوڑا انتظار کرو، ہوائی جہاز میں سب متفق ہو جائیں گے. پریشانی ہوائی جہاز میں یہ ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر آدمی نے خفین پہن رکھے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پیر کیسے دھونے وہاں. اور لمبا سفر ہے، ہم لندن سے انڈیا جا رہے ہیں یا امریکہ سے انڈیا جا رہے ہیں، کئی نمازیں بیچ میں آتی ہیں، وضو کرنے کی کوئی صورت نہیں. جیسے قائمن کوئی مشکل نہیں، استقبال قبلہ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل وضو کی ہے. اس میں نیچے سے وضو کر کے بیٹھو اور اس کو اتنا لمبا وضو رکھو، یہ مشکل. وہاں وضو کرو، وضو کرنے نہیں دیتے ہو، یوں پانی گرے گا تو آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے. تو اس لیے میں تو نماز قضا کرتا ہوں. ادھر سے یہاں آتے ہیں تو نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے واپس جائیں گے 2-3 نمازیں قضا ہوتی ہیں، میں وہاں پہنچ کر کے قضا کر لیتا ہوں. اس لیے کہ در مختار میں فتویٰ ہے کہ جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں. جمع تاخیر جائز ہے، یعنی نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. سر آپ یعنی جو ٹوائلٹ تو چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر پاؤں آپ ٹوائلٹ کے اوپر دھو لیں تو ذرا سنک میں نہ دھوئیں تو اس صورت میں تو ذرا آسانی ہو جاتی ہے. ٹوائلٹ کے اوپر دھوئیں یعنی اس کے اندر اوپر ذرا سنک میں نہ دھوئیں، ٹوائلٹ کے اوپر آپ کپ میں پانی ڈال کے پانی دھو لیں تو آسانی سے دھل جاتے ہیں. بہت مشکل ہے، کچھ نہ کچھ گرتا ہی ہے نیچے پانی. مسلم چھوٹا ٹوائلٹ کٹورا ہوتا ہے. پھر سب آدمی کی ہیلتھ اچھی ہے. مولانا پوچھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ چل کر کے آتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پوری پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو؟ فقہ حنفی میں قادر بقدرت الغیر کا اعتبار نہیں ہے، اپنے قدرت کا اعتبار ہے. مثال لو، ایک آدمی مہینہ بھر سے بخار میں ہے، کمزور ہو گیا ہے اور اس کو احتلام ہوا، تو اب وہ لنگی دھوئے گا، 3 مرتبہ دھوئے گا، 3 مرتبہ نچوڑے گا اپنی طاقت کے وقت میں. اس نے جو لنگی نچوڑی ہے، آپ گاما پہلوان کو بلاؤ تو ایک کٹورا پانی اور نکال دے گا. وہ اس کا اعتبار نہیں ہے، آدمی کا اپنی قدرت کا اعتبار ہے. بس وہ ایسا سمجھ رہا ہے، سمجھنے سے کرنے سے تمہارا کیا بگڑ رہا ہے. یہ جو نماز کو قصر کرتا ہے، ان کا لندن جو شہر ہے بڑا ہے، لندن شہر سے کس حصے سے ہم تعین کریں گے کہ ہم؟ مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے کہ پورا شہر مقام واحد ہے، اس سے باہر نکلے گا تو وہاں سے مائلنگ بھی شروع ہوگی اور قصر بھی اسی وقت کرے گا. جب تک شہر کی حدود میں ہے وہاں تک مائلنگ بھی شروع نہیں ہوگی اور قصر بھی نہیں کرے گا. مفتیوں کا فتویٰ یہ ہے. 20 سال پہلے تبلیغ والوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ بامبے، کلکتہ جیسے اس میں وارڈ کا اعتبار کیا جائے، مگر مفتیوں نے بات قبول نہیں کی. استاد جی وہ خاتون کا ابھی ہم نکلے تھے ہم دونوں لندن میں، ابھی شہر سے نکلے نہیں تھے، اور ایک جگہ ہمیں نماز پڑھنی تھی تو میں نے پوری نماز پڑھا، پوری پڑھی ہم نے.
لندن میں ہی اگر کوئی 15 دن کے اندر اندر ہی گھومتا رہے لندن میں ہی تو قصر کرے گا؟ نہیں، گھومتا شہر سے باہر سے الگ الگ ایریا میں مائلنگ شہر کے باہر سے شروع ہوگی، شہر کے اندر سے نہیں۔ اگر کوئی محلے میں بھی مہینہ بھر گھومتا رہے گا۔ یہ جو لندن شہر کی جو باؤنڈری ہے اس کا جو تعین گورنمنٹ نے کسی بڑی باڈی نے کی ہے اس کو مانا جائے گا نا؟ مفتیوں نے نہیں مانا۔ تو لندن شہر کی باؤنڈری کا تعین کون کرے گا؟ کوئی نہیں ہے، باؤنڈری سب کی متعین ہے، حدود جو ہوتے ہیں اس کے ہر شہر کی حدود متعین ہیں، اس کی باؤنڈری متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اس کے مکانات ختم ہو جائیں گے اور شہر کی ضروریات کے جو میدان ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد سے پھر مائلنگ شروع ہوگی۔ استاد جی خاتون کی طرف سے سوال ہے، وہ جو عورت کا سفر کا معاملہ، علامہ کشمیری کے علامہ کشمیری کی عبارت تو شاید آپ کے ذہن میں ہوگی، ان کی وہ مدار رکھتے ہیں فتنے پر، والمحقق فیہا ان یدار الامر علی الفتنۃ وعدمہا، عورت کے سفر کے بارے میں۔ تو اس میں تو میری رائے یہی ہے، مگر فتوی تو مفتی نہیں ہوں، قیمتی آدمی ہوں، میں فتوی نہیں دیتا، باقی رائے میری بھی یہی ہے۔ تو کس حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ اس لیے اس سے تو باعث فتنہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ آپ لندن میں فیسلٹی ریلوے کی طرف اس کے ایئرپورٹ کی طرف سے ہے، آپ اپنی عورت کو یا بچے کو، چھوٹا بچہ ہے اس کو اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو ایئر ہوسٹس اس کی ذمہ دار بنے گی، درخواست دے کر کے طے کرو، وہ عورت اور ایئر ہوسٹس لے جائے گی، بچے کو بھی لے جائے گی، اور بتاؤ کہ آج دہلی پر آپ کو فلاں آدمی ملے گا، وہ ایئر ہوسٹس وہاں جا کے اسی کو دے گی۔ ایسا انتظام کر کے بھیج سکتے ہو، بچے کو بھی بھیج سکتے ہو اور بڑی عورت کو بھی بھیج سکتے ہو۔ یونس آج وہ جو آگے فرماتے علامہ کشمیری یحول الامر الی رأی من ابتلی بہ، آج کل تو فلائٹ کے اندر بھی فتنہ امکان ہوتا ہے، کوئی مرد چھیڑ دے، کوئی کہہ دے، تو اس کے لیے جب ایئر ہوسٹس کو آپ نے سونپا ہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک۔ کسی مجہول النسب کی نسب کا اقرار کر لینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا اپنا ہی یعنی ولد الزنا ہو لیکن لوگوں میں جو ہے وہ مجہول النسب ہے، لیکن اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اس کا اپنا جو ہے یعنی ولد الزنا ہے اور اس میں چند سالوں کے بعد اس کی نسب کا زنا سے تو نسب ثابت نہیں ہوتا، ولد الزنا کا نسب کہاں ثابت ہوتا ہے؟ تو میرا لڑکا بھی تیرا کیسے ہوگا؟ کہ نسب تو ثابت نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہی ہو تب بھی نہیں۔ اسے کیا پتا کہ اپنا ہے؟ جب اس کی ماں، بچے کی ماں زانیہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ہو، کسی اور کا چندے کا ہو، اسے کیا پتا کہ میرا ہے؟ ماں تو کہہ سکتی کہ بچہ میرا ہے، لیکن آدمی کیسے کہے کہ میرا ہے؟ مولانا پوچھ رہا ہے کہ ہوائی جہاز میں جو سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، تمام شرائط کا لحاظ، استقبال قبلہ، قیام، سب چیزیں آئی ہیں، اور میرا وضو ہوتا ہے تو میں پڑھتا ہوں، وضو نہیں رہتا تو نہیں پڑھتا۔ بزنس کلاس میں تو جگہ ملتی ہے، اور ایئر ہوسٹس سے پوچھو، وہ آ کر بتائے گی آپ کو کہ آپ کون سے ملک پر سے فلائی ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا قبلہ نما ہے اس ملک کا سیٹ کر دیجئے، وہ قبلہ بتائے گا۔ حضرت اس میں وہ کہتے کہ یہ ہے کہ وہ اگر سارے جہاز والے پڑھنا کوشش کریں تو پڑھ نہیں سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی جگہ ہوتی ہے، میں تو بزنس کلاس میں ہوتا ہوں تو پڑھتا ہوں، باقی سب نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تاخیر کرو۔ بعد میں بولنا۔ اگر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو 15 دن کے اندر واپس، ابھی حیض کے وقت ختم ہوا 7-8 دن، پھر 15 دن ابھی ہوئے نہیں ہے، اس سے پہلے پھر واپس خون آ جاتا ہے، تو اس کو حیض کے اندر شمار کریں گے پھر، یا پھر پوری صورت سامنے ہو تب کوئی بات کہی جائے؟ 15 دن کا طہر تو ضروری ہے، اگر 15 دن کا طہر بیچ میں نہیں رہا تو پھر وہ استحاضہ کہلائے گا۔ 15 دن کا طہر آیا، اس کے بعد ایک قطرہ خون آیا، اور پھر 2-3 دن صاف کچھ نہیں آیا، پھر دوبارہ خون آیا، اور وہ جا کر تقریباً 10 دن تک آیا خون، سب حیض ہوگا،
सब हेज عادت کے مطابق عادت میں جتنا سب حیض ہوگا، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو پھر عادت کے بقدر حیض ہے، باقی استحاضہ ہے. یہ ہمیشہ روٹین ایسی رہتی ہو کسی خاتون کی تو اس کے 15 دن طہر کے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک قطرہ یا کچھ ایسے آثار آتے ہیں کہ خون کے جیسے کوئی زخم ہو یا کچھ ایسے، اس کے بعد پھر 3-4 دن وہ متحیرہ ہے، وہ متحیرہ ہے. اور بہشتی زیور میں متحیرہ کا مسئلہ جب آیا ہے تو اس میں بہشتی زیور تو عورتوں کے لیے لکھی گئی ہے. کتاب الحیض میں جب متحیرہ کا مسئلہ آیا ہے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، جس وقت کوئی معاملہ پیش آئے وہ کسی بڑے مفتی سے اپنے احوال بتلا کر کے مسئلہ معلوم کرے. صاحب معاف کرنا، وہ ہوائی جہاز کے مسئلے میں ایک مفتی اس کی کیا ضرورت ہے معاف کرنا؟ پھر اسی مسئلے کو دہرا رہے ہیں بار بار. معاف کرنا کرنے کی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، وہ یہ سوری والا جو ہے تو انگریزی میں ہے، اردو میں سوری نہیں ہے، سب سالے ہی ہیں. آگے یعنی اگر آپ جہاز میں درخواست کریں کہ مجھ کو تھوڑی سی جگہ چاہیے تو وہ آگے ہمیشہ ہماری تجربے میں ہمیشہ بلکہ 100% آپ کو ایگزٹ پر آگے یا جہاں کھانا اجازت دے دیتے ہیں. تو اس صورت میں تو نماز کو قضا کرنا شاید مناسب نہ رہے. یہ بزنس کلاس میں تو ہوتی ہے جگہ، نہیں، بزنس اکانومی میں بھی، نہیں ہوتی. اکانومی جہاں ٹوائلٹ ہوتے ہیں یا جدھر سے کھانے کی ٹرالیاں نکالی جاتی ہیں ادھر تو بندہ آسانی سے فٹافٹ دور نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. اور بہت سی دفعہ میں نے خود نے کوشش کی تو منع کر دیتے ہیں. میں منع کرتا ہوں. تو اس میں ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گارنٹی آپ کو جگہ دے دیں گے. کوئی اچھی ہو تو کوئی اچھی ہو اور اگر وہ اتنے بزی نہیں ہے تو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں. بزنس کلاس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں تو جگہ ہوتی ہے. اگر کوئی حکمت سے کام لے اور اس وقت نہ پوچھے جب وہ کھانا نکال رہے ہیں، اب آپ ادھر 4-5 گھنٹے بیٹھے ہیں، آپ کو نماز تو 2 منٹ میں پڑھنی ہے، بندہ ایسا وقت چنے جب خاموشی ہو تو اجازت دے دیں گے. نہیں دے تو پڑھ لو، نہ دے تو بیٹھے رہو. وہ کوشش کرو، اگر اجازت دے تو پڑھ لو. حضرت سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک استاد بہت سارے بچوں کا قرآن پاک سنتا ہے اور مختلف جگہوں میں مختلف بچوں سے سجدہ تلاوت کی آیت سنتا ہے، لیکن اب زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے یاد بھی نہیں رہتا. اب کس طریقے سے ادا کریں؟ بچوں کے لیے تو گنجائش دی ہے، لیکن استاد کے لیے بچوں کے لیے تو گنجائش دی ہے، تو حافظ کے لیے بھی گنجائش مان دو. پھر حنفیہ کے نزدیک سجدے واجب ہے، دوسرے 3 ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے، واجب نہیں. تو مجبوری ہے تو دوسرے مذہب. حضرت یہ جو مسئلہ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ اس طرح ہے کہ اگر یعنی کوئی مسلمان مرد ہے جو ہندوستان پاکستان سے یہاں آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر غیر مسلم عورت سے رہنا شروع کر دیا، اب اس میں سے جو بچہ ہوا ہے، دونوں ساتھ رہ رہے ہیں پوری زندگی، اس میں سے جو بچہ ہوا ہے وہ تو ظاہری بات ہے کوئی نکاح نہیں ہے ان دونوں کے درمیان، اور جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس میں بھی اس کے والد ہونے کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن شرعی کوئی نکاح نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی پاکستان میں اگر کوئی بیوی ہے اور اس میں سے شرعی نکاح کے ساتھ اس کے بچے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو یعنی والد الزنا ہوا، کوئی اس کے اندر یعنی کوئی نکاح وغیرہ نہیں ہے. تو یہ وراثت کے حقدار اسی طرح ہوں گے یا پہلے والے جو شرعی بیوی ہے اس میں سے ہوں گے؟ بیوی والے حقدار ہوں گے، یہ تو نسل ثابت ہی نہیں نکاح. ایسے تو یہاں پر جو ہے بہت سارے ہیں اور بعد میں وہ ماشاءاللہ اچھے بھی بن گئے، بچے جو ہیں وہ بڑے دیندار بن گئے. تو اب اس میں تو مسئلہ ہی رہے گا، مسئلہ تھوڑی بدلے گا. مسیحیہ سے جو شادی کرتے ہیں پھر صحیح ہے، مطلب جو اسلام نہ لاوے، جو اسلام عورت نہ لاوے، مسیحی عورت، اس کے لیے قرآن کریم میں قیدیں ہیں، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان.
آج کل تو سب متخذات اخدانیں ہوتی ہیں. یہ قیدیں ہیں قرآن کریم میں. جیسے مسلمان مرد لڑکا لڑکی جیسے معاشرے میں ہوتی ہے منگنی بیجی ہو گیا, اس طرح کا نکاح جائز ہے. یہ متخذات اخدان کہاں سے جائز ہے؟ اور یہ متخذات اخدان کے جو بچے ہیں تو سب چرچ میں جائیں گے, سینگوگ میں جائیں گے, مسجد میں نہیں آئیں گے. اپنے اولاد کو کیوں ضائع کرو گے؟ ایک ساتھی نے بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ پینشن کی اسکیم چلتی ہے, کام کر رہے ہیں تو اپنی تنخواہ میں سے پینشن کٹ رہی ہے اور اس کے لیے جمع ہو رہی ہے. اب 65 سال کی عمر کے بعد جا کر اس کو یہ پینشن ساری کی ساری یعنی مل جائے گی یا قسطوں میں ملے گی, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری پینشن کتنی جمع ہو رہی ہے, ہر سال کا اس کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. تو اب اس میں زکوٰۃ ہے؟ جو رقم گورنمنٹ نے کاٹی ہے پروویڈنٹ فنڈ, وہ ہمارے قبضے میں نہیں آئے گی, اور زبردستی کاٹی ہے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جو اپنی مرضی سے اختیار سے جمع کرائی ہے اس کی زکوٰۃ آئے گی. یہاں پر اختیار ہے ابھی؟ اختیار دو قسم کے ہیں. ایک پروویڈنٹ فنڈ کرتا ہے, اس میں اختیار نہیں ہوتا, وہ ڈبل ہو کر ملے گا تو بھی جائز ہے. اور یہ جو اپنے اختیار سے کٹوائی ہے اس کی زکوٰۃ بھی آئے گی اور ڈبل ہو کر ملے گی تو دینا جائز بھی نہیں ہے, سود ہے, اپنے اختیار سے جمع کروائی ہے. حضرت آپ کا مراد اختیاری دخول یا اختیار الصرف؟ کیونکہ ادھر دخول کا اختیار تو ہے لیکن صرف کا اختیار نہیں. صرف کا کوئی ضروری نہیں ہے. اب تو کر سکتے ہیں کامل آج کل صرف کا کوئی اختیار ضروری نہیں. ادھر تقریباً 99% کو نکلنے کا دخول کا اختیار ہے. دخول کا اختیار ہے تو زکوٰۃ نہیں سکتا ہے, نکالنا اختیار نہیں ہے. اس کے بعد وہ ڈبل کرنا ہے تو وہ سود میں استعمال کرتے ہیں, اس سے وہ ڈبل ہو کر آتا ہے. جو مارگیج جو لیتے ہیں پھر وہ زکوٰۃ ان کو نکالنی پڑتی ہے ہر سال, کیونکہ وہ تو 20-25 سال کی ہوتی ہے. مارگیج کی وہ قسط جو پک گئی وہ بیلنس میں سے لیس ہوگی, اور جو قسطیں ابھی بینک کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے وہ لیس نہیں ہوگی. ایک قسم کی جو پینشن ہے اس کے اوپر سود نہیں بلکہ انویسٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر شریعت کے مطابق یعنی چیزوں کو آپ چوز کر سکتے ہیں کہ میرے جو ہے وہ شراب کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اسلحہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے, فلاں چیز کے اندر میرے پیسے انویسٹ نہیں ہونے چاہیے. تو وہ آج کل انویسٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو کسی کاروبار کے اندر لگا کے آپ کے پیسے بڑھاتے ہیں. مضاربت کی ایک شکل بن جاتی ہے, نہ یہ کہ وہ سود نہیں لگاتے ہیں, اس کے اوپر سود کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسے بھی. تو اس میں کیا شکل مشارکہ ہے, مضاربہ ہے. اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ یعنی جو شرعی مضاربت کی شرائط ہے وہ نہیں پائی جاتے, یعنی آپ کو مضارب یعنی کہ حقوق حاصل نہیں ہوتے, بلکہ مال بھی ان کا, اختیار بھی ان کا, نقصان بھی ان کا. یعنی جب سے کٹ رہا ہے نہیں, جب وہ مال تو آپ نے دیا ہے, مال سے جو خریدتے ہیں وہ تو ظاہری بات ہے, وہ سب ان کا ہے. تو یہ مضاربت تو نہیں, نہ مشارکت ہے نہ مضاربت ہے. آگے کا جب مولانا سعید صاحب مرحوم رندیری, مولانا سعید صاحب محتمم جامع حسینیہ, وہ ان کے پوتے نے ہمیں پڑھایا تھا, تو اپنے دادا جان کو یاد کر رہے تھے تو آپ کے بارے میں ایک قصہ دہرایا کہ آپ کے پڑھنے کے زمانے میں یا پڑھانے کے زمانے میں آپ اشرفیہ سے راندیر کتابیں لیتے تھے, اور جو کتابیں دینے والا تھا اس کو ذرا جس طرح آپ فرماتے پیٹ میں کچھ تھا. تو حضرت مولانا سعید صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ کچھ بنے گا. نہیں, یہ نہیں کہا تھا, یہ سب مجھ سے اوپر نیچے سے اوپر آئے, اور میں کتاب نکال کے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا
تو حضرت نے فرمایا ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کتاب آپ لے جائیں اور جب واپس کرنے کر دیں. یہ نہیں کر دیں. یہ لوگ کس سے نقل کرتے ہیں تو کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. ایسے ڈابر والوں نے بھی مجھے اجازت دے رکھی تھی، جو کتاب چاہے لے جاؤ. میں لے جاتا تھا سب، وہ سب واپس کر دیتا تھا. الحمدللہ. آپ جامعہ حسین میں پڑھے؟ نہیں استاد، میں گلاسگو کا ہی ہوں، لیکن کچھ دیر انگلینڈ میں گزارا تھا. ابھی پڑھ رہا ہوں. کہاں پڑھ رہے ہو؟ دارالعلوم بلیک برن، مفتی عبدالصمد صاحب. ایک اور آپ کے استاد تھے مفتی شبیر صاحب، ہمارے استاد مدد اللہ علینا. انہوں نے فرمایا کہ احمد بلیک برن، مفتی شبیر پٹیل ساتھی میرے استاد کا، ہمارے استاد. ہمارے استاد. تو انہوں نے آپ کا ایک مقولہ فرمایا تھا کہ آپ نے شاید اپنے کسی استاد سے حدیث کے بارے میں یہ پوچھا تھا کہ اگر ابن حجر رحمہ اللہ کچھ کہے تو کیا. لکھا ہے میں نے رسول مفتی کی جو شرح ہے آپ فتویٰ کیسے دیں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. میں نے مفتی مہدی حسن صاحب سے ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اتنے حجر نہیں، اتنے جبل بھی اگر حوالہ دیں اس کی بھی تحقیق کرو. ہاں بھائی، دوسرا ڈونگر بھرا ہوا ہے جن کو نہیں پہنچا ان کو دو. جن کو نہیں پہنچا ان کو آگے کرو. مولانا شبیر صاحب اب کہاں پڑھاتے ہیں؟ مثال آپ انشاءاللہ ملاقات ہوگی پرسوں. ابھی آج پہنچے ہیں، بلکہ اتوار کے روز، ہاں آج ہی سعودیہ سے. تو حدیث شریف دارالعلوم بلیک برن میں ہی پڑھاتے ہیں، اب دارالعلوم بری میں نہیں پڑھاتے. حجت اللہ البالغہ کی مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی کوئی شرح ہے اس پہ؟ لیکن ان کے بارے میں جو مسائل ہیں اور کچھ یعنی لکھا جا رہا ہے، لکھا جا چکا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کیا لکھا گیا؟ یعنی کافی تشدد ہے ان کے بارے میں. بعض تو جو ہے ان کو یعنی بڑے سخت کچھ الفاظ کہے گئے ان کے بارے میں، بعض جو ہیں ان کے بڑے سخت قائل ہیں ان کے. چمچ سے کاٹ کے اسے وہ حجت اللہ البالغہ آپ نے جو شرح لکھی ہے، جو باب آتا ہے حقیقت الروح والنفس، اس کے بارے میں حقیقت الروح والنفس کوئی باب نہیں ہے. شاید ترجمہ آپ غلط، لیکن بحث یہی تھی. بحث میں نہیں ہے. باب حقیقت الروح بس اتنا ہی ہے، نفس نہیں ہے. جو اس میں روح اور نفس میں یعنی کیا روح نفس کا حصہ ہے، وہ بہت مشکل ہے. اور شرح سے بھی کچھ بات شاید ہماری کم ذہنی کی وجہ سے، لیکن ایک استاد فرما رہے تھے کہ ان میں شاہ صاحب نے
اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو عقیدے ہیں اس کے بارے میں ان کی گویا تطبیق یا کوشش کی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نے بہت کوشش کی ہے روح کی ہستی کو سمجھانے کی، مگر ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ہماری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے کچھ آسان اس سے کچھ آسان وضاحت پڑھی ہو کسی اور کتاب میں؟ قرآن کہتا ہے کہ بھئی تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اب زبردستی سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہارا علمی لیول کی درجے کا ہے ہی نہیں کہ تم سمجھ سکو. پھر روح دو ہیں، ایک نسمہ ہے روح حیوانی، اس کو تو سمجھا جا سکتا ہے، پر آج کل کلونک والے کوشش کر رہے ہیں روح حیوانی ڈالنے کی، لیکن انسان میں روح حیوانی پر روح ربانی ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا. قل الروح من امر ربی، یہ جو من امر ربی ہے روح ربانی ہے. مولوی شبیر کے لڑکے ہیں ایک مولوی یوسف، وہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ وہ شام کو اسی دارالعلوم بلیک برن میں پڑھاتے ہیں، اتنا مجھے معلوم ہے. اس کے علاوہ ان کا تصنیفات کا کام بھی چلتا ہے، ویب سائٹ بھی ہے، فتاوی بھی لکھتے ہیں. حضرت مفتی صاحب اور مفتی طاہر صوفی صاحب دارالعلوم بری کے جو صدر مفتی ہیں، ان کے تحت فتاوی بھی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے طاہر صورتی یہاں ہے یا صورتی نہیں، صوفی وہ وادی والا. ایک صورتی بھی ہے وہ وہاں صورت میں صورت میں. انہوں نے شاید آپ کو دعوت دی تھی دارالعلوم بلیک برن کی بخاری شریف کے اختتام کی، رمضان سے قبل نہیں پہنچی. بہت امیدوار تھے کہ آپ آئیں گے انشاءاللہ. جا رہے دعا قبول. حضرت جا رہے حضرت، میں نے کہا وہ پروگرام میں جا رہے ہیں. یہ تو اب کتنا یہ دوسری کہہ رہا ہے، پہلے رمضان سے پہلے ختم بخاری. جی ان کی کوئی دعوت نہیں. اور دی بھی ہوتی تو میں اس قابل تھا ہی نہیں کہ میں آپ سکوں اتنا لمبا سفر کر سکوں. یہ تو اب رمضان میں میرا آخری دن تک آنے کا ارادہ نہیں تھا، آنے قابل نہیں تھا، مگر یہ فاروق پر زبردست تقاضا کیا تو پھر ان کی وجہ سے آ گیا. ایک ساتھی کا کہنا تھا، بس میں آج بہت وضاحتی کلام کر رہا ہوں تاکہ نقل میں بعد میں ہماری غلطی نہ ہو، کہ آپ اختتام میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے، چونکہ آج کل بخاری شریف کے اختتام کا جو دارالعلوم نے اسے رسم قرار دیا ہے، جی بالکل بند کر دیا ہے. بالکل جلد اول والا اپنا پڑھاتا ختم کرے گا، جلد ثانی والا اپنا پڑھاتا ختم کرے گا. کوئی ختم بخاری نہیں ہوتا ہمارے. تو آج کی جو مجلس تھی اس کو ختم بخاری کرا دیں گے یا 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. جیسے 3 شرطوں کے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. جتنا پڑھانا پڑھو. پہلی شرط ہوتی ہے کہ ان کی بورڈنگ نہ ہو، دوسری شرط ہے کہ مرد پڑھانے والے نہ ہوں، تیسری شرط ہے کہ ان کو پڑھاؤ ڈھونگ مت کرو. آج کل دیکھو مرد 8 سال میں، لڑکے 8 سال میں کچھ نہیں بنتے. جس چیز کا تعلق اشک شوئی کے ساتھ ہے اس میں تو عورتیں عادی ہیں.
اور جس چیز کا تعلق عقل و فہم کے ساتھ ہے اس میں عورتیں ڈبل ہیں. جیسے گواہی کا تعلق عقل و فہم سے ہے. ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں چاہیے. اور میراث میں مردوں سے آدھی ہیں، یہ اس کا تعلق اشکشوئی سے ہے. اسی طریقے پر ختم بخاری بھی 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے سال بھر بخاری پڑھائی وہی ختم کرائے. ختم کرنے کے لیے وہ انسان نے کیا ضروری ہے جو ساری کتاب پڑھا سکا آخری حدیث نہیں پڑھا سکتا. دوسری شرط یہ ہے کہ مدرسہ ایسا ہو جس کو عوام سے رابطہ رکھنا ضروری ہو. یہ نیا مدرسہ ہے، اس کے آمدنی کم ہے. تیسرا یہ کہ خواص کو دعوت دے کر بولا ہے، عوام کو نہیں بولا ہے، اور عوام آ جائے تو بیٹھنے دے. یہ 3 شرطیں ہیں. جو بخاری پڑھا رہا ہے وہی ختم کرے. جو پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ مدرسے کو عوام سے تعلق رکھنا ضروری ہے. چھوٹے مدرسے ہیں ان کو عوام سے تعلق رکھنا ضروری ہے. اب یہی مدرسہ ہمارا ماں ابراہیم صاحب کا ہے، یہاں عوام سے تعلق نہیں اور کیسے کام چلے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خواص کو دعوت دے کر بولا ہے، عوام کو دعوت نہ دے، اور عوام آ جائیں تو بیٹھنے دے. اور کھانا بھی ان خواص کو کھلائے، عوام کو نہیں. ان 3 شرطوں کے ساتھ تو ختم بخاری رسم نہیں بنتی. دارالعلوم کی تو صورت حال ہی بہت بگڑ گئی تھی، اس لیے اس کو رسم قرار دیا. لیکن اگر ان 3 شرطوں کے ساتھ ختم بخاری عوام سے تعلق نہیں رکھو گے کیسے کام چلے گا؟ مدرسہ کیسے آباد ہوگا؟ استاد جو اشتہار مگر چھاپے جو جاتے ہیں وہ تو اسی میں آتے ہیں. عوام کی دعوت ہوتی ہے، عوام کو دعوت نہیں. میں دیوبند میں راندر میں تھا تو اشرفیہ میں بھی ختم بخاری ہوتا تھا، جامعہ میں بھی ہوتا تھا. دونوں جو شیخ تھے وہی ختم کراتے تھے. اور شہر کے سورت ضلع کے خواص کو دعوت دے، باقاعدہ دعوت چھپا ہوا عوام آتے تھے تو اسی چنار واڑ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. کھانا وانا بھی ان کو نہیں کھلاتے تھے. تو رسم کی صورت نہ بنے تو کوئی حرج نہیں. مان لو بھائی 2005 میں جب آپ تشریف آئے تھے تو آپ نے ہم کو نصیحت دی تھی اس بال کے بارے میں. آپ نے دیکھا تھا کہ لباس، ادھر علماء حضرات کا لباس کچھ بہتر ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا کہ اس بال صرف ٹخنوں میں نہیں ہے، باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس میں کچھ حالت بدلی ہے یا وہی چیز آپ نے محسوس کی؟ وہی یہاں وہ عرب عورتوں کے کرتے لوگ پہننے لگے. ہم نے وہی فرمایا تھا وہ 3 سال پہلے. اب جو تم لوگ سنت سمجھ کر جو کرتے پہنتے ہو یہ سنت نہیں ہے، تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں. دشمنوں نے اسلام نے وہ کرتے مردوں کو پہنا دیے. اب وہاں سے تم سنت سمجھ کر اسے پہنتے ہو. ورنہ حدیث میں تو بالکل فٹے سے ناپ کر بتلایا ہے کہ مرد کا کرتا کہاں تک ہونا چاہیے. فرمایا کہ کپڑا آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، رکھنے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا کرتا مردوں کے کرتے سے 1 بالش نیچا ہونا چاہیے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تو ان کے پیر نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا پھر 1 ہاتھ لمبا رکھے، اس سے اردن رکھے. تو وہ مردوں کے کرتے سے کرتا اتنا ہونا چاہیے کہ 1 بالش نیچا جائے گا تو عورتوں کے پیر نظر آئیں گے. آدھی پنڈلی تک کرتا ہونا چاہیے، فٹے سے ناپ کر بتا دیا ہے. اب جو آپ حضرات سنت سمجھ کر یہ کرتا پہنتے ہیں، یہ کہاں سے سنت ہوگی؟ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں جس میں پیر نظر آتے ہیں. جو ٹخنے کھلے رہنے چاہیے تو عورتوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کے بھی ٹخنے کھلے رہنے چاہیے؟ نہیں، بند ہونے چاہیے. تو 1 ہاتھ کی اجازت تو اس لیے دی تاکہ ان کے ٹخنے نظر نہ آئے، پیر نظر نہ آئے. اگر ازار اور تہبند ہو تو پھر وہ کہاں تک؟
इजार और तहबंद हो। सबके लिए यही है, आधे पिंडली तक, और थोड़ा वो नीचे करो तो कोई हर्ज नहीं, बाकी टखना नीचे होना चाहिए। इसी तरह से पगड़ी में भी इसबाल है, टोपी में भी इसबाल है, आस्तीन में भी यहाँ तक आस्तीन यहाँ से लंबी कर रखी है, ये भी सब इसबाल है। क्या वक्त हुआ? 1 बज रहा। चलो भाई फिर अब छुट्टी करो। इंटरनेट पर एक किंग अब्दुल अजीज की पुरानी फोटो है, तो उसने भी ये जुब्बा नहीं पहना हुआ जो आजकल उसके पोते और बेटों ने पहना हुआ है। जी, उसने भी जो है वो हमारी तरह कुर्ता पहना हुआ है। ये तो दुश्मनी है, इस्लाम ने सब औरतों की चूड़ियां मर्दों को पहना दी तो बुजुर्ग आएगी, तो औरतों का लिबास जो मर्दों को पहना दिया जनाना बनाया। हज़रत ये अकली तौर पर भी ये जुब्बे जो हैं, ये लग ये रहा है कि ये सुन्नत शायद नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो लोग तो फौरन घोड़े के ऊपर यानी सवारी करने वाले थे, ऊँटों पर बैठने वाले थे, तो कहाँ पर इनको संभालते रहते कि ऊपर करें नीचे करें। कैसे बैठे? इंडिया पाकिस्तान में तो कोई नहीं पहनता। जी यही मुल्क